سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے، تمام تعریف رب العالمین کے لیے درود پہ پایا نبی کریم اور آپ کے آل پاک اور سلام فراواں آپ کے سچے اور اچھے اور باوفا اصحاب کرام اور علماء اعلام کے لیے۔ ہم آستانے ماہ رجب میں قدم رکھے ہوئے یہ زمانی اعتبار سے اور مکانی اعتبار سے شبیہ کربلا معلیٰ یعنی کربلا پھندیڑی سادات میں بیٹھے ہوئے، یہ دونوں حصار زمانی اور مکانی ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے دعوت دیتے ہیں، لیکن بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں انسان خود اپنے آپ کو اگر نہ پہچان سکے تو اللہ بہت دور سے کسی مہدی خواجہ پیری صاحب کو بھیجتا ہے کہ وہ ہمیں ہمارا تعارف کرائیں۔ یقینی طور پر بڑی عظیم شخصیت کے مالک ہیں، پھندیڑی سادات پر جو یہ عنایت ہوئی ہے۔ آپ نباز زمن ہیں، شخصیت شناس ہیں، میرے اوپر آپ کے بہت احسانات ہیں۔ مجھے جب انہوں نے پہچانا جب میں خود اپنے آپ کو نہیں پہچانتا تھا، 15-16 سال کی عمر میں خانہ فرنگ میں معاونت کے طور پہ مجھے موقع دیا، اسی وقت سے آپ کو لگن تھی، اور جو کارنامے آپ نے انجام دیے ہیں وہ بہت مختصر وقت میں بیان بھی نہیں کیے جا سکتے، اور جو اس کی افادیت ہے، جو احسان ہے ہندوستان پر شجروں کی شکل میں، خطی کتابوں کی شکل میں، اس وقت علماء اعلام نے آپ کے سامنے جو گزارشات فرمائیں، ظاہر سی بات ہے وقت نہ تقریر کا ہے اور نہ ہی خطابت کا، لیکن جس شجرے کی گفتگو کی جا رہی ہے وہ شجرہ اس خاتم النبیین اور سردار رسول کی نسل کے سلسلے سے ہے کہ جس کو خداوند عالم نے سب سے پہلے نور کی شکل میں خلق کیا۔ یوں دنیا میں جناب آدم کو پہلے بھیجا، لیکن نور اول کی شکل نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ دیکھئے یہ نعرہ جو میں نے پورے عشرے میں کوشش کی تھی کہ ہمارا نعرہ درمیان سے نہ ہو، ہمارا شعار توحید سے شروع ہو، نبوت اور امامت تک پہنچے، لہذا صرف اول ما خلق اللہ نوری نبی کریم کا نور تنہا رہ جاتا، لیکن نبی نے بڑھ کر آگے ارشاد فرمایا، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں۔ یوں شہزادی جناب فاطمہ زہرا اکلوتی اور چہیتی بیٹی نبی کریم کی، جس کا عقد خداوند عالم نے زمین سے پہلے عرش اعلیٰ پر اپنے ولی خاص علی بن ابی طالب کے ساتھ کیا، یہ وہ واحد عقد تھا، یہ وہ واحد شادی تھی جو آسمان پر برقرار ہوئی۔ یقینی طور پر نبی کریم کو اللہ نے بیٹے عطا کیے، لیکن بچپن میں ہی ایک ایک کر کے واپس لے لیے، اور اکلوتی اور چہیتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کے ذریعے سے آپ کی نسل آگے بڑھائی، لہذا جو یہ سید ہیں حقیقت میں مولا کائنات جناب حضرت علی اور جناب فاطمہ زہرا کے سلسلے سے آگے بڑھے ہیں، لیکن چونکہ نسل رسول اسلام جناب فاطمہ زہرا سے آگے بڑھی ہے، لہذا ہمیں یہ شرف ہے کہ نسل رسول اسلام بھی ہم ہی سے آگے بڑھتی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ لہذا اس ضمن میں مجھے کچھ اور نہیں عرض کرنا، لیکن ہاں اتنا ضرور عرض کرنا ہے کہ محنت بہت وقت لگا کر اس کام کے سلسلے سے، شجرے کے سلسلے سے کی گئی ہے، اور چھپر کو چڑھانے کے لیے
اگر 99 آدمی چڑھانے والے ہوں اور ایک کھینچنے والا ہو تو وہ بیچارہ چڑھ نہیں پاتا ہے۔ لہٰذا تنقید بڑی آسان ہے، لیکن تنقید برائے تنقید نہ ہو بلکہ تنقید برائے تعمیر ہو۔ میں آقا کے اس قدم کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آقا نے تبعات سے پہلے اس کو آپ حضرات کے سامنے آپ کے ہاتھوں میں دینا چاہا ہے، تاکہ کوئی کمی ہو تو اس کو آپ ابھی پورا کر لیں اور جب تبعات کی منزلوں تک پہنچے تو وہ کمی ختم ہو جائے، نہ کی برابر رہ جائے۔ یوں تو کمی انسان کھاتی ہے۔ ہم نے تاریخ علماء جو ہمارے پردادا نے تذکرہ بے بہا لکھی تھی، اس کو تکملے کے طور پر میرے والد سلمان رضا صاحب اور میں نے اس کو آگے بڑھایا، تو اس میں صفحہ نمبر 5 پر ایک صفحے میں سمویا ہے کہ اعتراض وہ لوگ زیادہ کرتے ہیں جو میدان عمل میں کورے ہوتے ہیں، جو خود کچھ کرنا نہیں جانتے وہ اعتراض زیادہ کرتے ہیں، اس لیے کہ جو کرنا جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ کتنی مشکلوں سے کام کیا جاتا ہے۔ اور ایک گلزار دبستہ کتاب ہے فارسی کی، ہم لوگوں نے تو پڑھی ہے، آپ نے بھی شاید دیکھی ہو، تو اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شاگرد نے استاد کے برابر ہونے کا دعویٰ بھرا، دم بھرا کہ میں آپ کے برابر ہو گیا، اور وہ نقاشی کرتا تھا، مصوری آرٹسٹ تھا۔ استاد نے کہا نہیں، ابھی کچھ چیزیں ہیں جو تم نے نہیں سیکھی ہیں، کہا نہیں مقابلہ کر لیا جائے، اور مقابلہ اس امر پر رکا کہ استاد نے کہا اچھا ایک تصویر بناؤ اور نقاشی، اور اس کو چوراہے پر لٹکا دو۔ تصویر پر استاد نے یہ جملہ لکھا کہ جو کوئی کمی دیکھے اس پر نشان لگا دے، اور تصویر لگا دی گئی، اور 3 دن کے بعد اب استاد نے شاگرد سے کہا کہ اس تصویر کو اتار کر واپس لے آؤ۔ شوق میں شاگرد جو ہے سوچ رہا تھا کہ میں استاد کی برابر ہو گیا ہوں، گیا اور اتار کر جب لانا چاہا تو اس پہ دیکھا کہ پوری تصویر کٹم کٹا، کسی نے میم پہ نشان لگایا ہے، کسی نے رے پہ نشان لگایا ہے، کسی نے سین پہ نشان لگایا ہے، پوری تصویر جو ہے بے تصویر ہو چکی تھی۔ اب اس کے بعد استاد نے ایک تصویر بنائی اور استاد نے اس پر جملہ لکھا کہ جو کوئی کمی دیکھے اس کی اصلاح کر دے، اور شاگرد کو دیکھ کے کہا کہ جا کر اس چوراہے پر اسے بھی لگا دو۔ تصویر لٹکا دی گئی، آویزہ ہو گئی، 3 دن نہیں 7 دن کا ٹائم استاد نے تصویر کو لگے رہنے میں لگایا۔ شاگرد نے کہا اب تو اتار لاؤں، کہا نہیں ابھی آرام سے اتار لائیے گا۔ اب جو واپس اتار کر تصویر دیکھی گئی تو کہیں کوئی نشان بھی نہیں لگا ہوا تھا کٹ کا اور غلطی کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نشان غلطی کا لگانا آسان ہے، غلطی کی اصلاح کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ لہذا میری گزارش یہ ہے کہ آقا نے جو خدمت انجام دی ہے اس میں کمیاں نہیں نکالیے گا، اس لیے کہ ہمارے یہاں نوگامے میں ایک صاحب شجرہ لکھ رہے تھے، تو شجرہ کتنا مشکل ہوتا ہے، آخری جملہ اور بس کام تک، شجرہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جب وہ گئے گھر اور دروازے پہ دستک دی کہ اپنے بیٹے کا نام بتائیے، تو کہ ویسے تو پپو کہتے ہیں اور اس کی اماں سے پوچھ لوں کہ اس کا نام کیا ہے۔ لہذا آپ بھی اس میں مشکل ہوتے ہیں۔ آقا خواجہ پیر اور ان لوگوں نے بڑا کام کیا، اسے سلام کیجیے گا اور ان کا تعاون کیجیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔